اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معافی چاہتا، بیچ میں ہی ویڈیو کٹ گیا تھا کیونکہ فون زیادہ آ رہے تھے اور اس کی وجہ سے وہ ویڈیو تھوڑا آدھا رہ گیا، ادھورا رہ گیا، وہ پوری نہیں کر سکے۔ تو بات چل رہی تھی کہ سرکہ اور زیتون کا تیل اور اس میں کلونجی پیس کے اگر داغوں پر لگایا جائے برس کے، تو برس کے جو سفید داغ ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ فائدہ ملتا۔ ویسے اس کی دوائی بہتر یہ بھی ہے کہ حکیم کی مرضی کے بغیر مت کھایا جائے، مگر یہ لگانے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ اور اس فائدے کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بالکل ذہن نشین کر لیں کہ اس کے ساتھ میں دوسری دوائی بھی ضرور کھائیں، صرف اسی پہ اکتفا نہ کریں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ صحیح مانتے ہوئے اس بات کو بھی اپنے تصورات میں لاگے اور اس کو صحیح مان لیں، اپنی بات کو پورا نہ مانیں۔ تو اس کے لیے وہ بھی علاج کریں۔ اور ہاں، جو دوسرا کوڑ ہے، کوڑ دو طرح احادیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی سے یعنی کوڑ والے سے ایک تیر سے زیادہ فاصلہ رکھنے کے لیے کہا، یعنی اس سے کچھ میٹر دور رہا جائے، اور بعض روایت میں 3 تیر کے برابر بھی ہے۔ اور ایک احادیث میں ہے کہ آپ نے ایک کوڑی کے ساتھ میں کھانا کھایا، تو کوڑ اکثر الگ الگ طرح کے ہوتے۔ ایک کوڑ وہ ہوتا جو کسی کو نہیں لگتا، برس جو ہے یہ نسل در نسل سے چلا آتا، کہ کسی کے پردادا کو تھا تو اس کے پوترے کے بھی پوترے کو ہو گیا، مگر بیچ میں کسی کو نہیں ہوا۔ اسی طرح احادیث میں کوڑ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے کوئی نہیں تھا مگر اس کے پردادا کو اس طرح سے برس تھا تو اس بچے کو برس ہوا۔ تو یہ بہرحال احادیثیں ہیں، اور جو احادیث ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ رگ ایک دوسرے کی ایک رگ کو کھینچ لے، وہ کسی اس میں پیڑھی میں کھینچ لے، وہ الگ بات ہے۔ یہ کوڑ ایسا ہے جو دوسرے کو نہیں لگتا۔ اور دوسرا جو کوڑ ہے جس میں انگلیاں جھڑتی، تو وہ بیماری اس طرح کی ہوتی کہ وہ دوسرے کو بھی لگتی اور زخم بھی ہوتے اس میں۔ تو اس کوڑ کے لیے بھی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل اور شہد اور سرکہ تینوں ملا کے اچھی طرح اس کو، اور کلونجی بھی پیسنے تو بہت ہی اچھا ہے اس میں چوتھی چیز، تو اس کو مرہم سا بنا کے وہ لگایا کریں، تو اس سے بھی وہ کوڑ کا مرض کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی نسخے کو بغیر سرکے کے شہد اور زیتون کا تیل اور کلونجی کے چند دانے اس میں پیس کے ملا کے اگر کھایا جائے تو بھی کوڑ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا، اور پلورسی وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہوتی، اور اس سے جو ہے ہماری صحت جو ہے وہ بہت زیادہ مفید رہتی اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی صحت۔ تو میں جو تھا وہ حدیث سنا رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ زیتون کے تیل کی خاص باتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ کوہڑ جیسے زخموں کو بھی بالکل صاف کر دے۔ پھر دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ، کیونکہ یہ پاک، صاف اور مبارک ہے۔ اب جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے کلام پاک میں بھی طاہر، مطہر، ہر چیز سے پاک، جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ پاک ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک ذات اس کو کیا بتلا رہی کہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، اور صاف کے ساتھ ساتھ میں مبارک بھی ہے۔ تو مبارک بھی بتلایا تو اس کے فائدے کتنے ہوں گے، اسی سے اندازہ لگائیے۔ یہ تو میں اپنے ذاتی نسخے بتلا رہا اس کے ساتھ میں، یہ اکثر کتابوں میں نہیں ملتے کہ میں اپنے ذاتی نسخے بتلا رہا آپ کو، بیچ میں یہ آ گئی تھی۔ تو یہ ذاتی نسخے ہیں، اور ذاتی نسخوں میں جیسے ابھی بتلایا کہ اس سے
جو ہے کوہڑ بھی صاف ہوتا. کوہڑ کے ساتھ ساتھ میں اگر اس کو آپ جو اندر سے پئیں تو اندر سے خون بھی صاف ہوتا. جلد کی رنگت اگر بدلنے لگے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا سانپ کی کینچلی کی طرح کے وہ، یا مچھلی کی طرح کے جو وہ آ جاتے کھرنڈ کی طرح، تو اس کو بھی اگر زیتون کا تیل لگایا جائے اور پیس کے مہندی بھی لگائی جائے، جو پتے والی مہندی ہوتی، تو وہ کھرنڈ بھی وہ ختم ہو جاتے، وہ مچھلی کی طرح کا جو مرض رہتا وہ بھی بالکل ختم ہو جاتا. تو وہ چیزیں بھی اللہ نے زیتون کے تیل میں ان سے بھی شفا رکھی. پھر اس کے بعد میں ایک روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ذات الجنب، ابھی میں نے نام لیا تھا پلورسی کا، ذات الجنب ایک طرح کا نمونیا ہوتا، کا علاج کشت البحر، کشت شیری اور زیتون کے تیل سے کیا کریں. ابھی جو کرونا جو چلا تھا، اس میں اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، ان لوگوں نے بہت خدمت کری، لوگوں کو زیتون کا تیل اور کشت شیری جو ہے وہ ملا کے بانٹی، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا. تو ذات الجنب کا علاج خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا پینے میں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ کچھ شیری اور وہ ملا کے جب پیتے تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا، وامٹنگ بھی ہو سکتی، موشن بھی آ سکتے ہیں. وامٹنگ ہو جائے تو اور بلغم وغیرہ جو ہے، یا گلے کے اندر جو اکڑن پیدا ہوتی، تو وہ سب اس سے ختم ہونے لگتی. اور میرے نزدیک زیتون کا تیل کو اور کشت البحری کو صرف منہ میں یعنی کھانے میں استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو پسلیوں پر بھی لگائیں، تو اس سے بھی نمونے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. پرانے زمانے میں زیتون کا تیل جو ہے وہ عورتیں بچوں کی جب پسلیاں چلنے لگتی تھی، جس کو ڈبہ بولتے ہیں، نمونیا بولتے ہیں، ڈبہ بھی بولتے ہیں، پسلی چلنا بھی بولتے ہیں، نمونیا بھی بولتے ہیں، پرانے زمانے کی عورتوں کا. تو وہ زیتون کا تیل کو گرم کر کے ذرا سا ہلکا سا ان کو مالش کر کے اور اوپر سے روئی رکھ کے اور ان کو کچھ کپڑا باندھ دیا کرتے تھے، تو وہ نمونیا ختم ہو جایا کرتا تھا. کیونکہ زیتون کے تیل کے اندر اللہ نے جو خاصیت رکھی، ان خاصیتوں میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جذب ہوتا ہے، اسی لیے یہ ہڈیوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں رکھیں. یہ تو آ گیا پلورسی کا. پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے زیتون کے تیل کی مالش کی، شیطان اس کے قریب نہ جائے. یعنی محمد احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ روایت کے بغیر ہے، ابن جوزی سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زیتون کے تیل کی مالش کی، شیطان اس کے قریب نہ جائے گا. یعنی یہ مبارک درخت ہونے کی وجہ سے شیطان بھی اس سے دور بھاگے گا، تو بیماریاں کیوں نہیں دور بھاگیں گی؟ بیماریاں بھی دور بھاگیں گی. اور اسی کے لیے ہم دیکھیں تو پرانے جو اطباء تھے، وہ پرانے جو لوگ تھے، وہ نمونیے کے لیے اس کو خاص طور سے اپنے اپنے حساب سے وہ لوگ اس کو دیتے تھے. اور امام عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں، یعنی اصحاب علم بیان کرتے ہیں کہ ذات الجنب دراصل تپے دکھ ہے. بالکل سیدھی بات ہے. آج تو یہ بات ثابت بھی ہو چکی کہ تپے دکھ لنگس کی وجہ سے، کیا تو پانی آنے کی وجہ سے، یا لنگس کے اندر بلغم جم جانے کی وجہ سے، ان چیزوں سے نمونیا ہوتا ہے، یا لنگس کو سردی لگ جانے کی وجہ سے، یا جو لنگس کے اوپر کی جھلیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ورم آ جانے کی وجہ سے، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے تپے دکھ ہوتا، اور اسی کو نمونیا کہتے ہیں. اسی کی وجہ سے پسلیاں چلنے لگتی جو ورم وغیرہ آتا. تو اس کے لیے جو ہے یہ تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ پلورسی کا جو سبب ہوتا وہ دکھ ہوتی، اور دکھ کا جو سبب ہوتا وہ کیا تو لنگس کا یا لنگس کے اوپر کی جھلی کا، وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ان سب چیزوں میں زیتون کا تیل جو ہے سب سے زیادہ مفید ہے. تو میں نے آپ کو لگانے کے لیے، کھانے کے لیے اور کوڑ کے لیے، برس کے لیے یہ بتلایا. برس کے نسخے میں یاد رکھیے، زیتون کے تیل میں ملا کے اور سرکے میں ملا کے یہ تینوں چیزوں کا لیپ بنا کے لگانے کا ہے، اور سرکہ نکال کے اور اس کی سرکے کی جگہ شہد ملا کے یہ تینوں چیزوں کے کھانے کا ہے. اور اس سے علاوہ جو ہے، جو کل بھی بتلایا تھا میں نے اور آج بھی پھر بتلا رہا ہوں، کہ سر کی وفا کے لیے زیتون کا تیل اور سرکہ دونوں چیزیں ملا کے اگر لگائی جائیں تو جو بال گر جاتے وہ بال بھی واپس آنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہے.
تو میرے سے ہمارے ایک دوست صاحب نے کہا تھا حکیم صاحب آپ اور میں مل کے سر پہ بال اگانے کی دوا بنائیں گے، مگر اتفاق سے وہ دوست نے جو ہیں وہ چلے گئے، تو اس لیے وہ ہمارا پروگرام بیچ میں رہ گیا۔ انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے توفیق دی اور وہ پھر آئے تو انشاءاللہ پھر بنائیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، معافی چاہتا، بیچ کے اس سے پہلے کے ویڈیو میں تھوڑی تکلیف ہو گئی تھی کہ فون زیادہ آ رہے تھے، اس لیے جو ہے ویسے بھی بغیر کسی چیز کے ایسے ہی بیٹھ گیا تھا۔ چلیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔